بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کہاں ہے وہ ٹاپک پورا؟ جی لیڈرشپ عنوان. اچھا یہ بڑے مزے کا ٹاپک ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں. اس میں قیادت کا ذکر ہے، اس میں 101. اچھا اب 101 آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میں کیا سمجھ رہا ہوں، زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ میں کیسے جانتا ہوں؟ مفروضے سے کام لے کر، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر لائے عمل کی بات ہے. حکمت عملی اسٹریٹجیز فار لیڈرز. سیلز کی ٹیم ہوتی ہے، ٹیم کے بغیر تو آپ کچھ کر بھی نہیں پاتے. اکیلے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور مل کر ہم بہت کچھ حاصل کر پاتے ہیں. اور سیلز کے اوپر آپ نے بہت سی اچھی اچھی باتیں سنی بھی ہیں، اور مارکیٹنگ کے اوپر بھی باتیں ہوئی ہیں، جس کے اندر پل اور پش تو دھکم تکویلو کھینچو ہے، اور بہت کچھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اور سیلز ایسا موضوع ہے جو میرے دل کے بڑا قریب ہے. اور میں نے اپنا مختصر سا تعارف ضرور یہ کرانا ہوگا کہ کریئر میں نے شروع کیا تھا اپنا 1976 فیبروری، اور میرے خیال سے اکثریت یہاں نہیں آئی تھی دنیا میں، اکثریت آ رہی تھی. اور میں نے میٹرک 72 میں کیا تھا، اور میٹرک تک 11 اسکول بدلے تھے، 5 شہر بدلے تھے. اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں مقیم ہوں 31 سال سے. تو یہ واحد شہر ہے جہاں پر میں نے سب سے زیادہ وقت گزارا ہے. اچھا، اور اس پورے طویل عرصے میں 76 سے اب تک تو بینکنگ اور ساتھ ہی ساتھ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اور اگر صحیح معنوں میں غور کریں تو یہ اتنا اہم موضوع ہے. آپ لوگ یہاں آئے ہیں سیکھنے کے لیے، ایسے ہی ہے، سکھانے کے لیے بھی آئے ہوں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اس نے آپ کو اتنی طاقت دے دی ہے کہ اگر میں آپ کو سکھانا چاہوں اور آپ نہ سیکھنا چاہیں تو میں فیل، آپ جیت جائیں گے. ایسے ہی ہے. اور اگر میں نہ سکھانا چاہوں اور آپ سیکھنا چاہیں تو مجال ہے کہ کوئی آپ کو روک سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے طاقت آپ کو اتنی دے دی ہے کہ جو سیکھنا ہے، جس سے سیکھنا ہے سیکھو، کوئی تمہیں سیکھنے سے روک نہیں سکتا. تو جب آپ کو یہ پتہ چل گیا تو اب مستقبل اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں بڑے اطمینان سے، اور کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اور آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، تم دیے باتیں مخالف بس. اور یہ اشعار جو ہیں یہ بہت بڑے بڑے خیال کو سمو لیتے ہیں اپنے اندر. اچھا، اب موضوع ہے لیڈرشپ 101. تو آپ میں سے جتنے لیڈرز ہیں کھڑے ہو جائیں. یہ جھجک کس بات؟ آپ بیٹھے رہو یار، کیا ہے بندہ قسم کھڑے بھی ہو گئے، سوچ رہے تھے کہ میں غلطی سے تو نہیں کھڑا ہو گیا، ہونا کیا ہے. لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اب تک جب بھی میں نے کسی محفل میں کہا کہ بھائی لیڈرز آپ میں سے جتنے بھی ہیں کھڑے ہو جائیں، تو عموماً 5 سے 10% کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پر میں یہ کہہ سکتا ہوں سیلز سمٹ ہے اور سیلز کے شہنشاہ کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر ماشاءاللہ کم از کم 21.7% لوگ کھڑے ہوئے تھے. ان کے لیے تالیاں ہو جائیں. اچھا، اور 21.7% میں نے کیلکولیٹ کیسے کیا؟ وہ تکے سے کیا، کیونکہ جب 0.7 لگا دو تو یار بڑا کمال کا اسسمنٹ ملتا ہے، اور اگر راؤنڈ فگر دو تو اسی کوئی قدر نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ پہلو تھا. آپ سب لیڈرز ہیں، اور آپ سے میری گزارش ہے آپ یہ کہیں کہ میں لیڈر ہوں. کہہ کے دیکھیے ایک آواز، میں لیڈر ہوں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم سیلز پہ جانے سے پہلے اور ٹیم سے پہلے خود کو ذرا بہتر سمجھیں. اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو زندگی اور لیڈر، کیا آپ زندگی جی سکتے ہو بغیر قیادت کے؟ بہت بڑا موضوع ہے لیڈرشپ. اس پہ جتنی ریسرچ ہوئی ہے میرے خیال سے بہت کم ایسے ٹاپکس ہوں گے جس میں اتنی ریسرچ کی گئی. اور اس میں گورنمنٹ کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، نجی شعبے میں بھی، فلاحی شعبوں میں، ترقیاتی شعبوں میں، تعلیم کے شعبے میں قیادت ہر محاذ پہ چل رہی ہے. سیاست میں بھی چل رہی ہے. اور کہتے یہ ہیں کہ قیادت کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو سمندر ہے، اور سمندر سے لگاؤ ہو جائے ڈوب جائیں گے. ہمیں اے سے بی پہ پہنچنا ہے. مثلا ذیشان کتنے بجے کلوز کرنا ہے؟ 5. ان لوگوں کو میں 5 بجے تک لے کے چلوں.
سر آپ کا سیشن ہے مجھے بتاؤ کب کلوز کرنا ہے؟ 3 بجے تک ہے نا میری یہ پابندی ہے. تو آپ لوگ پلیز مجھے 3 سے 5 منٹ پہلے یاد دلا دیجیے گا کہ کامران صاحب اب ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ کہنا نہیں کہو گے تو میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر گھڑی کہاں ہے؟ نہیں, ایک گو والی ہاتھ والی اس لیے نہیں دیکھتے ورنہ آپ کہیں گے کہاں کی سوچ ہے. ٹھیک ہے, تو لیڈرشپ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں اے سے بی پہ پہنچنا ہے اور 3 سے پہلے پہنچنا ہے. تو کیسے پہنچیں گے؟ ڈوبنا نہیں ہے, سمندر کا سہارا لے کے کشتی پہ بیٹھ کر یہاں سے باہر. تو قیادت کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گا, وہ ہے رویہ, بیہیویئر. ہم سب بیہیو کرتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ہمیں ریزلٹس, آؤٹ کمس, سیلز, ڈالرز, روپیز جو بھی ہم کماتے ہیں. تو یہ سب سے پہلا اصول ہے کہ آپ ایک رویے کے مالک ہیں. بیہیویئرز آپ کے بہت سارے ہیں, کیسے اٹھتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں. تمیز آپ نے لفظ سنا ہوگا, ڈھنگ ایک اور آپ نے لفظ سنا ہوگا. تو کچھ بے ڈھنگے ہوتے ہیں, کچھ بڑے ڈھنگ سے کھاتے ہیں. اچھا, جو لوگ بے ڈھنگے ہوتے ہیں وہ جب جاتے ہیں بوفے پہ تو پلیٹ یہاں تک بھر دیتے ہیں اور پھر ان سے ختم نہیں ہوتا اور چھوڑ دیتے ہیں. یہ بے ڈھنگا پن ہے, یہ بھی ایک رویہ ہے. تو لیڈرشپ میں رویوں کی جو بات ہو رہی ہے, ہم ان میں سے کچھ 5 رویوں کو دیکھیں گے جس کے تحت آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار میں ایک رویے کا مالک نہیں ہوں, میں بہت سے رویوں کا مالک ہوں. اور آگاہی ہوگی تو پھر پتا چلے گا. ایک تو یہ پہلو تھا. اچھا لیڈر کون ہوتا ہے؟ ایک اچھا فالوور ہوتا ہے. تو ہم سب نہ صرف لیڈر ہیں, قائد ہیں اپنی زندگی کے, لیکن ہم قائد اس لیے ہیں کیونکہ ہم ساتھ میں فالوور بھی ہیں. بیک وقت ہم کیا فالو کر رہے ہیں آپ بتائیں گے؟ اگر ہم فالو کر رہے ہیں تو کچھ اصولوں کو فالو کر رہے ہیں, اپنی زندگی کے فلسفے کو فالو کر رہے ہیں, اپنے اقدار کو فالو کر رہے ہیں, اچھی اچھی باتوں کو فالو کر رہے ہیں, یا اپنی انا کو فالو کر رہے ہیں, یا دوسروں کو فالو کر رہے ہیں. ارے بھائی تم نے فلاں شاید کیوں کی؟ ابو نے کہا تھا, بڑا فرما بردار بچہ ہے. اچھا, تم نے NED سے کیوں پڑھا؟ چاچے نے کہا تھا. کوئی آپ کی اپنی سوچ کہاں گئی؟ تو قیادت میں اور فالوورشپ میں بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا, 24 گھنٹے ہیں. 24 گھنٹے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک دن. اچھا, انہیں 24 گھنٹوں میں روشنی بھی ہے اور تو 24 گھنٹے اگر آپ دیکھیں جس میں روشنی اور اندھیرا ہے, تو زندگی میں لیڈر بھی ہے, فالوور بھی ہے. اور سب سے اچھا فالوور جو ہوگا وہ سب سے اچھا لیڈر ہوگا. جو اچھی قیادت کرنا چاہتا ہے وہ اچھا فالوور, کیا کہتے ہیں, پیروی جو کرتا ہے, پیروکار. جو اچھا پیروکار بنے گا وہ ہی ایک اچھا لیڈر ہوگا. آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں جو نمایاں قسم کے کردار ٹیلی ویژن پہ نظر آتے ہیں, لیڈری تو بہت دکھاتے ہیں, لیکن کوئی بتائے کہ پیروکار, اعلیٰ پیروکار کون ہے؟ کوئی اگر آپ کو پتا ہو مجھے بتا دیں, ایک نام بتائیں. خاص کر کے جو نظر آتے ہیں میڈیا میں, اعلیٰ پیروکار دکھائیں. اعلیٰ پیروکار وہ ہوتا ہے جو حق بات سنتا ہے اور حق بات کرتا ہے, انا کا شکار نہیں ہوتا, میں نہیں کرتا, اور کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہتا. اس کی زبان سے صرف اچھائی نکلتی ہے, اور اگر برائی ہے تو وہ برائی کی نشاندہی کرتے ہیں, کبھی شخصیات کی نشاندہی نہیں کرتے. نفرت برائی سے کرنی ہے یا بندے سے کرنی ہے؟ ہم یہ جانتے ہوئے بھی اگر کسی شخصیت کا نام لے کے اس کو برا بھلا کہہ دیں تو پھر ہم اچھے پیروکار نہیں. اور جب ہم اچھے پیروکار نہیں تو پھر ہم اچھے قائد ہو ہی نہیں سکتے. اور ہمارے ہاں غفلت کا یہ عالم ہے کہ جو بڑھ چڑھ کے خطاب کر سکتا ہے اس کو ہم قائد کہتے ہیں. قیادت کا قطعاً ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. قیادت کا تعلق انسانیت سے ہے, کیونکہ اگر انسانیت آگے نہیں بڑھ رہی اور ہم اپنی توانائی ایک دوسرے کی بجانے میں صرف کر رہے ہیں تو ٹیم تو چھوڑو, پھر تو میرا ہو جائے بس, باقی باہر میں رہے. یہ سلسلہ جو ہے یہ ہم نے تباہ اور برباد کر رہا ہے. اچھا, مزے کی بات ہے کہ میں نے اب تک جو کچھ کہا آپ سے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے.
یہ تو بڑی سادی سی باتیں ہیں، لیکن آپ کبھی اس پہ غور تو کریں کہ اتنی سادی باتوں پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی اس پہ غور کریں، اور جب ہم اس پہ غور کر کے نتیجے پہ آئیں گے تو ہمیں احساس یہ ہوگا کہ ہم کلچر کا اور ثقافت کا شکار ہو گئے ہیں۔ دیکھو بھائی، یہاں ایسے نہیں ہوتا۔ سیلز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، بہت سے سیلز کے لوگ بہت دباؤ میں ہوتے ہیں، اکیلا ہوتا ہے بندہ، ٹیم تو ہے لیکن جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ تو اکیلے ہیں۔ آپ کو پروڈکٹ بیچنی ہے، آپ کو ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، اور ٹارگیٹ کی تلوار ہر سال، ہر مہینے، ہر ہفتے لٹکتی ہے، اور اگر آپ نے ٹارگیٹ نہیں اچیو کیا تو کیا ہوگا؟ نوکری داؤ پہ آ سکتی ہے، ایک وارننگ ہوگی، دوسری وارننگ ہوگی، اور تیسرے پہ آپ کو سڑک پہ کر دیا جاتا ہے۔ اور کمیشن اگر آپ کا بنیاد ہے، تنخواہ کم ہے اور کمیشن کے ساتھ ہے تو پھر اور بھی پریشر ہوتا ہے۔ اور یہ بتائیں کہ جب دماغ دباؤ میں آتا ہے تو کیا اچھا چلے گا یا فالج میں آئے گا؟ تو دباؤ جو ہے یہ اس پروفیشن میں بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری کارکردگی کمزور ہوتی ہے، اور وشس سائیکل میں ہم جب آتے ہیں تو پھر ہمیں ایک نوکری کے لالے لگے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھو تو انشورنس میں بھی بہت سے لوگ اکثر اوقات جب شروع ہوتے ہیں نا تو وہ انشورنس کے سیلز مین لگ جاتے ہیں، کمیشن ایجنٹ بن جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کم از کم کچھ نہ کچھ آمدن آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ڈیسپریٹ ہو کے جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو اس میں نقصان ہے۔ اب ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو میاں، تمہیں پریکٹیکل ہو کے چلنا ہے، تو یہ ایک لفظ ہے، میں چاہتا ہوں آپ لکھ لیں۔ ایک تو آپ نے لکھ لیا کہ بھائی زندگی، قیادت، اور دوسرا کیا ہے؟ پیروکاری۔ یہ زندگی ہے، ان دو چیزوں کا نام، قیادت بھی کرنی ہے اور پیروکاری بھی کرنی ہے اس بیک وقت، اور یہ سوچنا ہے کہ کس وقت قیادت چاہیے، کس وقت پیروکاری چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے پریکٹیکل، عملی، ایسی بات کرو کہ پریکٹیکل ہو۔ اچھا، پریکٹیکل نہ تو جائز ہے نہ ناجائز ہے، کتنا پیارا لفظ ہے۔ دیکھیں میاں، میں تو آپ سے وہی کہوں گا جو پریکٹیکل ہے۔ پریکٹیکل سے مراد ہم نے کیا بنا دی ہے کہ جس سے نتیجہ مل جائے۔ نتیجہ کیسے ملے؟ جائز ہو ناجائز ہو، اس میں پڑھو ہی مت، یہ پریکٹیکل ہے۔ اب غور کر رہے ہو، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے میں پریکٹیکل ایک بہت ہی صاف سا لبادہ ہے جس کے اندر بہت سی گند چھپی ہوئی ہے، منافقت بھی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن پریکٹیکل کہو تو تکلیف نہیں ہوتی، منافقت جب کہو تو بھائی کیا میں کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ارے میاں بے وقوف، سن، تو آ گیا نا سیلز کے شعبے میں، کہنے کی بات ایک ہوتی ہے، کیا کہنے کی بات ایک ہے، کرنے کی بات ایک اور۔ اگر تو کہہ گیا جو کہنا ہے اور حقیقت ہے تو پٹے گا، تیری سیل نہیں ہونی اور تو پھر سڑک پہ ہوگا۔ تو تو پریکٹیکل ہو جا اور جو تجھے سکھایا گیا ویسی چل، گولی باز، ہاں، کہانی سنا، سیل بنا، باقی دیکھی جائے گی۔ اور جہاں تو کتابی ہو گیا نا، کتابی کون ہوتا ہے؟ جو کال اور فیل پہ عمل کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتابی۔ ارے کتابی کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سائڈ کر دیتے ہیں۔ تو یعنی سنت نبی کو کیا ہوا؟ غور کر رہے ہیں۔ تو ایک دن میں بڑی پیاری سی بات کر رہا تھا، اور وہ پیاری سی بات یہ تھی کہ قیادت میں یہ اصول ہے، اس طرح چلنا ہے۔ مہران یونیورسٹی میں میں خطاب کر رہا تھا، اور اساتذہ جو تھے 70 کے قریب، کوشچن آنسر کی سیشن میں انہوں نے کہا کامران صاحب آپ باتیں تو بڑی پیاری کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیں نا یہ پریکٹیکل تو نہیں ہے۔ میں نے پھر ان سے کہا کہ اچھا اگر نہیں ہے تو پھر یہ بتائیں کہ کیا اسلام پریکٹیکل ہے؟ دیکھیں آپ ہمارا منہ بند کرنے کے لیے اسلام کو لے آئے، تو میں کہا میں اور کیا لے کے آؤں آپ کے سامنے؟ میں آپ کا منہ بند کرنے کے لیے اور کیا لاؤں؟ اور اگر اسلام کے ساتھ آپ کو مذاق کرنا ہے تو ابھی کہہ دیں، پھر ہم اسلام کو نہیں لاتے، پھر ہم کچھ اور لے آئیں گے۔ لیکن آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور پھر اس میں جینے کے لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے کلچر میں یہ نہیں ہوتا۔ کلچر ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے؟ جتنا اہم اتنا لیٹ۔ ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے؟ اگر شادی ہو گئی تو خاتون کو بالکل اپنا غلام بنا،
کچھ گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سختیاں ہوتی ہیں, تم کہیں نہیں جاؤ گے میری اجازت بغیر, دیٹ کائنڈ آف اسٹف. تو پھر کیا ہوا انسانی حقوق کے حوالے سے؟ بھائی دیکھو, عورت ہے یا مرد ہے, سب سے پہلے تو ہم انسان ہیں, اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ اگر احترام میں رہیں گے تو پھر معاشرہ ترقی کرے گا. اور اگر معاشرے کو ترقی کرنی ہے تو فیملی یونٹ کو مضبوط کرنا ہے. فیملی یونٹ کمزور ہو گیا تو معاشرہ تباہ. مغرب کو دیکھ لیں آپ, مغرب میں کیا ہو رہا ہے؟ فیملی یونٹ ختم. کیونکہ فیملی یونٹ ختم ہے, اب وہ زوال پذیر ہو چکا ہے. آثار ابھی سے نظر آ رہے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, وہ زوال پذیر ہو گیا ہے. اور ہم لوگ اگر ان کے طرز پہ چلے تو ہماری بھی فیملی یونٹس تباہ ہوں گی اور ہمارا معاشرہ بھی بھاڑ میں جائے گا. تو ہمیں کلچر سے نہیں اپنا اتنا لگاؤ رکھنا جتنا ان چیزوں سے جو کہ ہمیں مضبوط بنائے, گھرانے میں اور پھر معاشرے میں. اب سیلز کہاں فٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سیلزمین کوئی نہیں تھا. انہوں نے ہمیں زندگی کا اصول بیچ دیا. اس نے ہمیں ایک ایسی ذات پہ ایمان لانے پہ مجبور کیا جس ذات کو نہ دیکھ سکتے ہو نہ سمجھ سکتے ہو. اس سے بہتر تو کوئی سیلزمین تھا نہیں. اور جو ہوا بیچ دے اور جو ہمارے کام کا ہو تو وہ سیلنگ اس کو کہتے ہیں. پروڈکٹس بھی ہیں, سروسز بھی ہیں اور آئیڈیاز بھی ہیں. یہ تین چیزیں ہیں. تو اس سے پہلے کہ آپ ٹیم کو لے کر آگے چلو, پہلے تو خود کو آپ ایک سیلزمین بھی تصور کرو. ٹیچر جو ہے وہ کیا سیل کر رہا ہے؟ آئیڈیاز. اب ہمارے یہاں پر کچھ ہیں جو اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں, وہ ایسے ایسے خیال شیئر کر رہے ہوتے ہیں جس سے اگر آپ دیکھیں, میں نے دکان لگائی ہوئی ہے, عثمان نے دکان لگائی ہوئی تھی, اور وہ دکان کیا ہوتی ہے؟ آئیڈیاز. تو آپ نے اگر وہ خیال خرید لیا تو کمال کس کا ہے, آپ کا یا میرا؟ آپ کا ہے. آپ نے فیصلہ کیا کہ یار یہ جو خیال کامران نے پیش کیا یا عثمان نے پیش کیا, اس میں مجھے اپنا بھلا نظر آ رہا ہے, تو آپ نے خرید لیا اس کو. جب آپ خرید لیتے ہیں تو وہ ڈیل ہو گئی. اچھا, اب ایک پوری دن میں یہ جو 5 تک چلے گا, کتنے خیالات آپ نے سنے ہیں؟ ممکن ہے اگر آپ 2 خیال خرید کے جا رہے ہو, آپ کی زندگی میں بہت بڑا فرق آئے گا. تو سیلز مین ٹیچر بھی ہوتا ہے, سیلز مین آپ بھی ہیں, والدین بھی ہیں. والدین بچوں کو کیا بیچ رہے ہوتے ہیں؟ تربیت بیچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بچے ہاتھ نہیں آ رہے. بہت سے والدین آج کل بہت مشکل میں ہیں, بچے نہیں سن رہے کیونکہ میڈیا حاوی ہو گیا ہے, سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر مقابلہ بڑا سخت ہے. تو والدین کو کمپیٹ کرنا پڑ رہا ہے. کس سے؟ کھلونے سے. ایک زمانے میں چسنی ہوتی تھی, اب ڈیوائس پکڑا دی بچوں کو. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. تو آپ کوئی بھی شعبہ زندگی بتا دیں جہاں پر سیلزمین نہیں ملے گا. تو لیڈر بھی ہم ہیں, سیلزمین بھی ہم ہیں, فالوور بھی ہم ہیں, اور زندگی بھی ہماری ہے. اور ہمیں اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے, اور اکیلے نہیں بڑھیں گے, ٹیم کے ساتھ بڑھنا ہے. اور ٹیم کا پہلا سبق فیملی سے ملتا ہے. پہلا سبق فیملی سے ملتا ہے. ہم سب کسی نہ کسی فیملی سے آئے ہیں, اور بڑے بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں, زیادہ جاننے والے بھی ہیں, کم بھی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ڈائیورسٹی کا سبق کہاں سے ملتا ہے؟ فیملی. 6 بھائی ہیں ایک گھرانے میں, وہی والدین, لیکن ان 6 بھائیوں کا مزاج کبھی بالکل کاپی ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. ابھی یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ذیشان بھی ہیں, عامر بھی ہیں, امرین بھی ہیں. یہ 3 ہیں. تینوں کتنے فرق ہیں یا نہیں؟ یہ 3 سبلنگز ہیں, لیکن فرق کتنا ہے. اسی طرح فرق کو جاننا, وہ کیسے جانیں گے؟ احترام. تو ٹیم کو لے کے چلنے کے لیے قیادت ہمیں سب سے ضروری ہے. اور ہر ممبر جو ٹیم کا ہے اس کو یہ بتانا ہے کہ تم بھی لیڈر ہو اور تم بھی فالوور ہو. اب سوال یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کو دیکھیں, اللہ سے دعا کریں پھر سب مل کے کہ نیوزی لینڈ انگلینڈ سے پٹے ہیں, ٹھیک ہے, تو اللہ کرے کہ ہم کم از کم اس سے سبق سیکھ کر نیوزی لینڈ کے ساتھ if nothing else ایون تو کر لیتے ہیں. وائٹ واش نہ ہو جائے. 2 ٹیسٹ کھیل رہے ہیں نا کراچی میں. دعا کریں نا, بسم اللہ, یا اللہ پاکستان کو کم از کم 1 میچ جتا دے ٹیسٹ ہے. آمین سما آمین. دعا کریں.
करनी पड़ती है क्योंकि हमारी टीम को जरूरत है, क्योंकि क़यादत की कमजोरी है ना, कमी है। और अगर आप इस मौजू को देखें, लीडरशिप 101, व्हाट इज इट अबाउट? पहला लफ्ज जब आता है इसके अंदर, टीम को भी देख लें आप अपने साथ और खुद को, आप सब विजन की बात करें। एक लफ्ज विजन, आप लोगों ने सुना हुआ है? क्या कोई कायद बगैर विजन के कायद हो सकता है? अच्छा, अब आपसे गुजारिश है कि आप 5 सेकंड के लिए आंखें बंद कर लें। मैं नहीं करूंगा, मैं आपको देख रहा हूं। 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करें। बंद करो ना। हाँ, आप मैडम, आप भी सर, आप भी। 5 सेकंड अब शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5। खोलें, आंखें खोल लें। आपका नाम क्या है बस? मोहसिन। जब आपने आंख बंद की थी तो क्या दिखाई दिया? अंधेरा। बस, थैंक यू। जब आपने आंखें बंद की आपको अंधेरा दिखाई दिया, इसका मतलब है कि आपने अब तक विजन का तयन ही नहीं किया। बसारत और बसीरत में क्या फर्क है? बसारत जो नजर आ रहा है आंखों से, ऊपर देखो क्या नजर आ रहा है? लाइट्स और छत, ये है बसारत। ये बिल्ली भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, घोड़ा भी देखेगा, कुत्ता भी देखेगा, मैं भी देखूंगा, ये बसारत है। बसीरत क्या है? आप इस छत ऊपर देखेंगे तो मैं आपको आसमान दिखाई देगा। आप कहेंगे इसके इस रुकावट से आगे का सोचो, तो क्या नजर आ रहा है? आसमान या वो फर्श, उस मंजिल का फर्श? तो कहने का मतलब ये है कि बसीरत जो है वो जो चीज जाहिर नहीं है उसको देखने का नाम है। कहते ये है, कहावत है इसके हवाले से विजन के लिए, और वो कहावत कुछ ऐसी है कि मेरी आंखें बेकार हैं अगर मेरा दिमाग अंधा हो। मेरी आंखें, ये लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले, ये लिख लो फिर ताली, पहले लिखोगे फिर ताली, ऐसे नहीं, ख्याल के लिए ताली बजनी है। मेरी आंखें बेकार हैं, मेरी आंखें बेकार है अगर दिमाग अंधा है। तो जब आंखें बंद करो और हसीन मंजर नजर आना शुरू हो तो विजन है। और अगर हसीन मंजर अभी तुमने तय नहीं किया तो खाली नजर है। और ये खालीपन को दूर करना आज का अहम मकसद है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब विजन होता है तो फिर कहानी जो है वो शुरू होती है किस चीज की, उस तरफ, उसमें तकमील के लिए काम करने के लिए। और विजन अगर है तो फिर मजा है, वरना देखिए मैं आपको यहाँ पर 6 चीजें बताना पसंद करूंगा जो विजन को समझाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं 101 में, लीडरशिप 101 में पहली चीज हमने क्या डिस्कस की? विजन। दूसरी चीज क्या है? आगाही, अवेयरनेस। अवेयरनेस, आगाही। लीडर्स आर वेरी अवेयर, उनको अपने बारे में, दूसरों के बारे में और माहौल के बारे में बहुत कुछ अंदाजा होता है और हमेशा खोज में रहते हैं। दे वॉन्ट टू डिस्कवर, दे वॉन्ट टू नो। तो आगाही के लिहाज से देखें, अवेयरनेस। हैटी का आपने जिक्र सुना हुआ है? सिंध में इलाका है हैटी, वहाँ क्या है? एंग्लो। तो वहां पर मैं एक सेशन कर रहा था 95 में, 96 में, और मैंने वहां पर जो मैनेजर्स थे उनसे पूछा कि ये जगह कितनी पुरानी है? कहते हैं सर 3 साल पुरानी है। मैंने कहा कैसे? कहते सर एक क्लासरूम बनी थी। मैंने कहा ओह अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ ये जगह कितनी पुरानी है। मेरे एक और बड़े हैंडसम किस्म के कहते हैं सर 50 साल पुरानी। मैं कहा वो कैसे? सर पाकिस्तान। यार ये बताओ ये जगह है कितनी पुरानी? प्लीज। एक और शख्स बोलता है बड़ी मुकद्दस जगह है, बड़ी मुकद्दस जगह है। कैसे? सर जब से दुनिया बनी है ये जगह है। तो अब मुझे ये बताओ, तीनों जवाब सही थे, लेकिन एक महदूद सोच थी बसारत वाली, और बसीरत वाली क्या थी? मुकद्दस जगह है जब से दुनिया बनी है उस वक्त से। अच्छा, आप अगर देखें अपनी हालत को, आप बैठे हुए हैं ना, सबके सब बैठे हुए हैं। अगर मैं एक जुमला कहूं, अल्लाह ने आप पे इतना बड़ा एहसान किया है कि पूरी दुनिया आपके कदमों पे रख दी।
غور کریں نا, پوری دنیا اللہ نے آپ کے قدموں پہ رکھ دی. کبھی آپ نے اس طرح سوچے کہ پوری دنیا, اب آپ کو صرف تعین یہ کرنا ہے کہ شمال جانا ہے, جنوب جانا ہے, مشرق یا مغرب, کس سمت جانا ہے, کتنی دور جانا ہے, یہ آپ کا فیصلہ ہے. دنیا بچھا دی ہے اور لوگوں سے آباد کر دی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک حقیقت ہے. میں بڑا غریب ہوں, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, وسائل کی بڑی کمی ہے, میں کیا کروں. ارے یار, جس ذات نے تمہارے لیے آسمان سجا دیا, ایسا آسمان سجایا کہ تمہیں کوئی محل کی چھت ایسی نہیں ملے گی, وہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے, تمہارے, ہمارے, میرے لیے نا. بولو نا کہ یا اللہ, یہ سورہ رحمان کیا ہے؟ کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جھٹلانے کا مطلب کیا ہے؟ لفٹنگ نہ کرا, کبھی سوچنا ہی نہیں, بس میری قسمت خراب. کیا مطلب قسمت خراب؟ ہم نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے, لوگوں کو سنا ہے اور غلط خیالوں کا ہم شکار ہو گئے ہیں اور پھنس گئے ہیں, اور یہ بھول گئے کہ ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا گیا ہے. عظمت سیلز میں نہیں ہے, ڈالر میں نہیں ہے, عظمت کردار میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ لکھ لو. ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں عظیم ہونا چاہتے ہیں. آپ عظیم ہیں, ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دریافت کرنے کے وہ عظمت ہے کدھر؟ عظمت باہر نہیں ہے, عظمت آپ کے اندر ہے. عظمت کہاں ہے؟ کردار میں. اور آپ کا جو کردار ہے وہ کون سا والا؟ پریکٹیکل والا نہیں. جو کہو وہ کرو. اور ایک اشتہار آپ نے سنا ہوگا سیلز کے حوالے سے, مارکیٹنگ کے حوالے سے, جو وعدہ کرو وہ پورا کرو. کس کی طرح؟ صوفی بناسپتی کی طرح, کیونکہ بندہ نہیں ملا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ افسوس افسوس افسوس. تو لیڈرشپ میں اویئرنیس کے حوالے سے آپ کو یہ آگاہی ہو گئی کہ میں اس دنیا میں ہوں اور میرے لیے اللہ نے زمین بچھا دی, میرے لیے, ہمارے لیے نہیں, میرے لیے. اسی طرح اب آپ سوچیں تم ہو کون. اب میں اگر آپ سے یہ پوچھتا ہوں آپ کون ہیں؟ بلال. تو میرا نام کامران ہے, تو بلال ہے, تو یہ ہاں نام کے پیچھے کیا ہے؟ تم کون ہو؟ نہیں آپ یہ سب اپنے لیے, میں جن سے پوچھ رہا ہوں وہ نا فرینڈ ہو رہے ہیں. تم کون ہو؟ اب آپ سوچ رہے ہیں نا, اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ اگر صحیح معنوں میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, آپ نے کبھی اس کا جواب لکھا ہے اپنے پاس؟ ہم بونگی مارنے کے ماسٹر ہیں. ہمیں امتحان پاس کرنا آتا ہے, ہمیں جی پی اے 4 لینا آتا ہے. جی پی اے 4 صرف ایک بات کی دلیل ہے کہ جو ڈالا تھا وہ ریپروڈیوس کر دیا اور نمبر کما لیے. اور جی پی اے 4 جو حاصل کر لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب پوری دنیا کا جو کام ہے نا وہ میری خدمت کرنا ہے. مجھے گاڑی چاہیے, مجھے تنخواہ چاہیے, مجھے ٹیبل چاہیے, کام کوئی اور کرے. سر علم اس لیے نہیں حاصل کیا جاتا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ کو کون سا گریڈ ملا ہے. آپ کو اس لیے علم حاصل کرنا ہے کہ اس کا استعمال کرنا ہے, اور اس انداز سے کہ آپ کی ذات سے دوسروں کی زندگیوں میں بہتری اور فرق آئے. 75 سالوں میں ہم لوگوں نے کیا کیا؟ گھاس ڈالی ہے ایز اے نیشن. آج جناح صاحب کی سالگرہ ہے, لیکن آپ یہ تو دیکھو کہ جناح صاحب کے جانے کے بعد سے کون سی قیادت نے کیا کیا. شرم کا مقام ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کرائسس ہے, تو یہ بھی ہماری سوچ کا فقدان ہے. کوئی کرائسس نہیں ہے لیڈرشپ کا. آپ کو اپنی لیڈرشپ سمجھنی ہے اور اپنے حلقے میں فرق لانا ہے. شروع کہاں سے کرنا ہے؟ اپنی ذات سے, اپنے گھرانے سے. کم از کم 100 کروڑ تو بالغ ہے نا, 18 سے 55 سال کی عمر. 10 کروڑ تو ہوں گے. اب ان 10 کروڑ میں سے اگر صرف 10%, کیوں نہیں ایسا ہوا؟ کیونکہ آگاہی نہیں ہے اور ہم انتظار کی گھڑیاں کاٹ رہے ہیں.
इंतजार की घड़ियां नहीं काटनी, आज से ही एक सिलसिला आप शुरू करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है। 91 से ज़ीशान कह रहे थे कि हमने ये काम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सिलसिला बहुत दूर पकड़ चुका है और बहुत स्लो प्रोसेस है। आपने सुना होगा कि चाइनीज के हवाले से एक फलसफा है कि अगर आप मनसूबाबंदी करते हैं 1 साल की, तो आप चावल उगाते हैं। अगर आप डेकेड्स को क्या कहते हैं उर्दू में? हाँ, अगर आप अशरों में सोचते हैं मनसूबाबंदी के हवाले से, तो आप दरख्त उगाते हैं। और जब आप इंसान की तामीर की बात करते हैं, इंसान की तामीर की जब आप बात करते हैं, तो सदियों की सोच बनानी पड़ती है, सदियों की सोच। पाकिस्तान आज भी किंडरगार्टन में है। 75 साल कोई उम्र नहीं होती है। आज भी हम लड़कपन में हैं। अमेरिका की शुरू के 100 साल और पाकिस्तान के जो शुरू के 70 साल हैं, अगर आप दोनों कंपेयर करें तो वहाँ सिविल वॉर चल रही थी। नॉर्थ साउथ में आफत मची हुई थी, गुलामी का दौर था, डिबेट चलती थी, जजेस बिकते थे। अमेरिका के शुरू के 100 साल, तो हम भी उसी किस्म की हिमाकत से गुजर रहे हैं। स्विट्जरलैंड एक मुल्क है जिसका आप सबने जिक्र तो सुना है, लेकिन कोई मुझे बताए उधर का सरबरा कौन है? किसी को नहीं पता, और पता भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर क़यादत हर शख्स कर रहा है। आपको पता है कि स्विट्जरलैंड वो मुल्क है जहां पर हर घर के अंदर असलहा है, लेकिन वहां वारदात होती भी सुनाई नहीं देती। स्विट्जरलैंड वो मुल्क है जहां पर खुद से इलेक्शन होते हैं, और सबसे ताकतवर फर्द कौन है स्विट्जरलैंड में? एक आम शहरी सबसे ज्यादा ताकतवर शहर अपने आप को महसूस करता है। अब ये मुल्क है, इसी दुनिया में है, मुसलमान नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 700 साल पहले वो बिल्कुल उस हाल में थे जो अफगानिस्तान का आज हाल है। ट्राइब्स में बटे हुए लड़ रहे आपस में, जो कबीले होते हैं ना जो लड़ते हैं आपस में, कैंटोन्स होते थे स्विट्जरलैंड में। ये 700 साल पहले का वाक़या है, लेकिन आप देखिए उसकी हिस्ट्री जो है 700 साल की, कि वही लोग जो लड़ते थे आपस में आज एक मुनज़्ज़म निज़ाम लेके चल रहे हैं, और इंस्पिरेशन है, और शोहरत किसी एक शख्स की है ही नहीं, सब तारीफें किसकी हैं? अल्लाह की। तो हमें स्पॉटलाइट आपने देखा है, जो एक बत्ती होती है बड़ी तेज किस्म की, जब ऑन करो तो रोशन हो जाती है जगह। ये क़यादत का एक मॉडल है। ओह, अब रोशनी आ गई, अच्छा वो फ्यूज हो गई, क्या हुआ? क्या रहेगा? अंधेरा। फानूस बहुत बड़ा सा एक होता है, उसके अंदर बेशुमार बल्ब लगे हुए हैं, एक बल्ब फ्यूज हो भी जाता है तो पता नहीं चलता। तो हमें पाकिस्तान में फानूस चाहिए या एक और स्पॉटलाइट चाहिए? हर फर्द जो यहाँ मौजूद है एक कायल है। और यकीन जाने जो आप लोग सेल्स कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ कितने लोग सेल कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स हाथ उठाएं। अच्छा, जो लोग गाड़ियां बेच रहे हैं उनकी तो बड़ी मुश्किल आई हुई आजकल, क्योंकि बेचने को गाड़ी नहीं है, इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, समझ रहे हो ना, पार्ट्स नहीं आ रहे। अच्छा, सर्विसेज कितने लोग बेच रहे हैं, खिदमत जो होती है, और आइडियाज कितने लोग बेच रहे हैं? चलिए, तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आइडियाज तो सभी बेचेंगे, और कहाँ शुरू कहाँ से करना है? घर से, अपने मामे चाचे माँ बाप भाई बहन, आइडियाज वहां से शुरू करें। और आप जब आइडिया बेच पाएंगे तो प्रोडक्ट और सर्विस तो बच्चों का खेल है। वो क्यों? क्योंकि आप देखें तो सर्विस के पीछे एक ख्याल होता है या नहीं होता, और प्रोडक्ट के पीछे भी एक ख्याल होता है। मेहरान की क्या कीमत है आजकल? सेकंड हैंड मिलती है, तो नहीं तो मिलती भी नहीं। मेहरान कितने की मिल जाएगी अच्छी कंडीशन में? 10-12 लाख, ठीक है। और BMW अगर लेनी हो 6 सीरीज या वो कितने की मिलेगी? 2 करोड़ 3 करोड़। अच्छा, अब आप ये बताएं कि फर्क क्या है दोनों में, मेहरान में और BMW में? आइडिया का फर्क है ना, कोई आइडिया है। वैसे तो देखो ना, मोबिलिटी दोनों में
AC दोनों में लगा हुआ है, 4 पहिए दोनों में है, दरवाजे दोनों में है, 4 सवार इधर भी आराम से बैठे हैं, उधर भी बैठे हैं। उसमें क्या है और इसमें क्या है? सिर्फ फर्क ये होता है कि उसके पीछे जो इंजीनियरिंग है, जो ख्याल है, इंजीनियरिंग क्या है? एक आइडिया है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो लोग देने को तैयार होते हैं। कभी आपने आर्ग्यू किया है कि यार 10 लाख की दे दो, मुझे BMW से बहुत प्यार है लेकिन दूंगा 10, कभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप ऐसी जुर्रत भी करो। तो सेल्स के लिए आप ये याद रखें कि व्हाट आर यू सेलिंग? यू आर सेलिंग वैल्यू। ये लफ्ज आप नोट कर लें, अवेयरनेस के हवाले से आप वैल्यू बेच रहे हैं। आपने देखा होगा सड़क पे आप रुकते हैं, गुलाब का फूल बच्चा बेचने आ जाता है, कितने का बेचता है गुलाब का फूल? है? अगर आप एथिक्स में रहकर 1000 रुपए का वो गुलाब का फूल बेच सके, एथिक्स में रहकर, सच्चाई में रहकर, तो आपने वैल्यू बेची। बेचारे को पता नहीं ना वैल्यू बेचते कैसे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ऐसी मैंने बहुत सी एक्टिविटीज कराई हैं कि लोग लिटरली खुद से सोर्सिंग करते हैं गुलाब के फूल की। अब स्वाद में आपको पता है सीजन में कितने गुलाब होते हैं, आप जाएं और मुफ्त के आपको मिल जाते हैं। अब गुलाब का फूल उसी इलाके में किसी को बेचना, और वो भी एक गुलाब और 500 रुपए का, ये एक दफा नहीं हुआ है, बहुत दफा हुआ है, 1000 रुपए का। और स्वाद जैसे इलाके में जहां गुलाब हर गली में नजर आ रहे हैं, तो आप बताइए कैसे होता है? और एथिक्स में रहकर, ये थोड़ी कि आपने किसी खराती हवाले से कि मैं चंदा जमा कर रहा हूं, ये ले लें और मुझे 1000 रुपए दे दे, नहीं, ऑन मेरिट। ये कैसे सेल करनी है? कोई चीज है ना, प्रोडक्ट भी इसके अंदर है, सर्विस भी इसके अंदर है और आइडिया भी इसके अंदर है। तो जो शख्स, और जितनों ने मेरा ये कोर्स किया हुआ है ना, ये फूल बेच के आते हैं, कहते हैं सर आपने तो हमें एक ऑल्टरनेटिव दे दिया, कल अगर हमें कोई निकाल दे तो हम दुगनी तनख्वाह तो वैसे ही कमा लेंगे, और दिन में 2 घंटे का काम करना है, और आपकी जो कॉस्ट है वो शायद मुश्किल से 500 रुपए होगी, और आपकी जो सेल होगी 50,000 होगी, और 2-3 घंटे का काम करना है, और इज्जत में रहकर, इज्जत में रहकर, प्रैक्टिकली इन द एथिकल सेंस। समझ में आ रहे हैं? लोग अक्सर प्रैक्टिकल को मजाक समझते हैं, एथिकल का। हाँ, और ये मैं चाह रहा हूं कि आप बिठा लें कि जब ये हो सकता है तो आप जो भी बेच रहे हो महंगा नहीं है। आपने ये सुना होगा एक ऐतराज, सेल्स में आता है ना एक ऐतराज, क्या ऐतराज आता है? टू एक्सपेंसिव। ये सुना होगा आपने? इसका मतलब क्या है? जब कोई कहे बहुत महंगा है, इसका मतलब क्या है? अनकही में वो क्या कह रहा है, क्या कह रही है? आई डोंट सी द वैल्यू। अच्छा, अगर उसको वैल्यू नजर नहीं आ रही, कसूर किसका है? बेचने वाले का। वो यार वैल्यू दिखाओ, उसकी बसीरत खोलो, और उसको अगर वो सब्ज बाग नहीं नजर आ रहे तो वो तो नहीं खरीदेगा आपसे। और ये कभी ना कहना सर प्राइस, कमजोर सेल्समैन हमेशा प्राइस पे खेलता है, इसको कम करो, इसको कम करो। आप देखिए ना टेलकोज है ना, अब टेलकोज ने क्या किया? प्राइस कंपटीशन की है। पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है सबसे सस्ती है। कैसे हुआ कंपटीशन? तो प्राइस कम कर करके तो एक दूसरे का, अब आप देखें ना टेलीनॉर लॉसेस में कितना मुश्किल हो गया, खरीदार नहीं आ रहे क्योंकि वो कैसे अफोर्ड करें, इतना जो डेट जमा हुआ है। फीडबैक बहुत लंबा है, जो लोग टेलको से ताल्लुक रखते हैं उनको पता है इस बात का। तो इसी तरह अगर मार्जिन आप कम करते चले जाओगे तो वैल्यू तो गई। आपको वैल्यू सेलिंग समझना है, और अब टीम को स्ट्रेंथन करना है। टीम को कैसे आप स्ट्रेंथन करेंगे, इस पे भी काम करें। तो विजन की जो बात हुई थी सर, मैं चाहता हूं कि टीम के लिए, और यहां लिखा हुआ है स्ट्रैटेजीज फॉर लीडर्स टू मैनेज एंड लीड सेल्स टीम, विजन इज द ओनली वन थिंग आई वांट यू टू डू। तो अब यहां पर वो 6 चीजें मैं बता के क्लोज करने की तरफ जा रहा हूं। घड़ी मुझे कह रही है, और एक्टिविटी है जिसमें मैं चाहूंगा कि आप इसको करना। पहला लफ्ज लिखें ईमान। 6 अल्फाज हैं, इसको हम कहते हैं बैकबोन ऑफ लाइफ।
जिंदगी की रीढ़ की हड्डी। पहला लफ्ज क्या है? ईमान। ये है लीडरशिप स्किल्स 101। ईमान को इंग्लिश में भी लिख लें प्लीज, फेथ, बिकॉज आप अपनी टीम के साथ ये गुफ्तगू करोगे, ठीक है? करोगे ना? प्लीज करना, नहीं करोगे मेरी जुती को। पहला हो गया लफ्ज ईमान। ईमान क्या है? मंतिक से बाहर की सोच। मंतिक से बाहर, ईमान का कोई मंतिक से ताल्लुक नहीं है, या है या नहीं है। मैं मिसाल देता हूं, अगर आप चाहें तो ये साबित कर सकते हैं कि पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा, 200 साल में पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप साबित कर सकते हैं कि ये मुल्क 20 साल में भी अगर चल गया तो बड़ा कमाल होगा। दोनों हकायक हैं। ईमान वाला हमेशा मुस्तकबिल को देखता होगा, रोशन मुस्तकबिल, और बेईमान डूब गए, बढ़ गए, निकलो। तो ईमान जो है, आप यकीन जाने ग़ज़वा बदर को ले लो यार, सीधी सी बात। अगर मंतिक से आप ग़ज़वा बदर को देखते हो तो मंतिक तो ये कहती है कि दुश्मन आपसे 3 गुना ज्यादा मिकदार में, ट्रेनिंग आपसे बेहतर है, इक्विपमेंट बेहतर है, सारी एडवांटेजेस दुश्मन के पास है, आपके पास तो बुढ़े भी हैं, जवान भी हैं, फौज के अंदर लोग भी कम है, हथियार भी कम है। तो मंतिक तो कहती है ना सफेद झंडी दिखा दो, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ईमान, ठीक है? अब मैं तारीखी हवाले से बात कर रहा हूँ, आपको दीन की मार नहीं मार रहा। आप कोई सी भी और तारिक बिन ज़ियाद का किस्सा उठा लो, किश्तियां जला लो, क्या था? फिर पीछे मुड़ने का रास्ता मत, जाना है या शहीद या बाजी। इसी तरह मैच भी खेलना है। पाकिस्तान जब क्रिकेट मैच खेलता है तो पता क्या करता है? हम जा रहे हैं, हारना नहीं है, हम जा रहे हैं, हारना नहीं है। अरे मियां, हार और जीत शुरू कहाँ होती है? इधर हार और जीत कहाँ शुरू होती है? मैदान में नहीं होती। अगर तू यहां से हारा हुआ है और ये सोच के जा रहा है कि हारना नहीं है, तो तुम तो यहां से हारे हुए हो। तो क्या सोच के जाना है? जीत के आना है। अब जीतो ना जीतो, लड़ोगे, उनको मौत के नाले दिखा दोगे, लेकिन है नहीं, खेल नहीं खेलना फजूल का। हाँ, जीत तो होती है, लेकिन आपको जाना है जीत के साथ। ईमान, ये ईमान है, राइट? अच्छा, अब ईमान है तो दूसरा लफ्ज क्या होगा? उम्मीद, होप। जब ईमान होता है तो उम्मीद होती है। अब आपको जो भी टारगेट सेल्स का मिलता है, यकीन जानो, हम छोटी अकल लगाकर कहते हैं ये हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप ईमान की ताकत लगा के सोचो तो आप कहोगे यार सब कुछ हो सकता है, अल्लाह की कुदरत से सब कुछ मुमकिन है। तो मैं ये कैसे कह रहा हूं कि ये हो नहीं सकता? मुझे ये जरूर पूछना है जिसने टारगेट दिया है वो क्या सोच के टारगेट दे रहा है, क्योंकि अब आपको थोड़ी सी उसके पीछे हिम्मत अमली तो समझ नहीं है। क्योंकि ये तो नहीं है कि आप हवाई फायर करोगे और ईमान के जोश में आके हम तो ये कर लेंगे, नहीं। फिर आपको होश में रहना है, कहते हैं ना होश के नाखून। तो उम्मीद क्या है? ईमान की हरारत। होप इज व्हाट? ईमान की हरारत। जितनी उम्मीद ज्यादा होगी उतना ईमान ज्यादा है। ना उम्मीदी को क्या कहते हैं? कुफ्र। अब जब मैं पाकिस्तान आया 91, तो मुझे एहसास हुआ कि यार यहाँ पर मायूसी छाई हुई है लोगों में। मायूसी क्यों छाई हुई है? मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मुल्क का मतलब ये अक्सरियत मुसलमानों की है, तो वो अल्लाह को तो मानते हैं। जब अल्लाह को मानते हैं, जब ईमान है, तो फिर पुरुमीद क्यों नहीं है? तो क्या अल्लाह से मायूस हुए हुए? कुफ्र क्या है? हकीकत से इनकार। कुफ्र का मतलब है हकीकत से इनकार। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मुसलमानों को मुसलमान बनाते हैं, बड़ी अजीब सी बात है। फिर ईमान हो गया, उम्मीद हो गई। उम्मीद होगी तो ख्वाब देखेंगे। हर वो शख्स जो उम्मीद रखता है वो ख्वाब देखता है। अच्छा, ख्वाब जो नहीं देखते वो जी क्यों रहे हैं? और अपने लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने घराने के लिए, अपने मोहल्ले के लिए ख्वाब देखिए।
ایسے حسین خواب دیکھے. اب جن کو ابھی کسی کی شادی ہوئی ہے نہیں یہاں پر ہنی مون پیریڈ میں خواب بھی دیکھ رہے ہوتے. اس پہاڑی پہ گھر بنائیں گے, 10-12 بچے ہوں گے, دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی, یہ سب خواب ہوتے ہیں نا. تو خواب تو دیکھنے ہیں, اور جب خواب دیکھتے ہیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے تو خواب ڈراؤنے ہوتے ہیں یا حسین ہوتے ہیں؟ کتنے ہی. اور یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھے جائیں, کھلی آنکھوں کے ساتھ, اور ایسے خواب جو کہ آپ کو رات کو سونے نہ دیں. کروٹیں بدلتی رہی ساری رات. کامران نے کیا کیا آسان ہی چلا گیا ایسے خواب. اچھا کسی کام کا نہیں یہ خواب اگر آپ تحریر نہ کریں. خائن کون ہوتا ہے؟ خائن وہ شخص ہوتا ہے جو امانت میں خیانت کرے. ہر خیال جو تجھے ملتا ہے امانت ہے. خواب ایک امانت ہے. میری بہن ایک دن شام کو, 2 ہفتے پرانا واقعہ ہے, میری بہن گھر میں تھی, میں ان سے ملنے گیا. اس کے ہاتھ میں 5 صفحے کا ایک رکا تھا, اور وہ ایسے محسوس تھی اس نے کہ میں کیا بتاؤں. میں کہا یہ تم کیا پڑھ رہی؟ کامران کہ 1997 کا خط ہے جو مجھے سوال ندوی صاحب مرحوم نے لکھا تھا, اور میں آج پڑھ رہی ہوں. اور ایسا وہ بیان کرنے لگی, ایسا لگ رہا تھا کہ ندوی صاحب جب زندہ تھے تو کبھی میں نے محسوس ہی نہیں کیا زینب کو ان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق. وہ زندہ جب تھے, ان کو گئے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور آج وہ اس طرح ان کا ذکر کر رہی ہے اس خط کے ساتھ جیسے کہ وہ ہیں. سر تحریر کی جو طاقت ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو آج آپ کا جو کام ہے وہ اپنا خواب تحریر کرنا ہے, اور آپ کو میں 15 منٹ دوں گا, اور بلا تکلف تحریر اس طرح سے کیجیے گا اپنے 2-4 عزیزوں کو سامنے رکھ کے کہ کل آپ نہ بھی ہوں, کل آپ نہ بھی ہوں, آپ کا خواب تحریر ہوا ہوا ہے, کچھ لوگوں کے پاس ہے اور رہے گا, کیونکہ پھر وہ جانیں گے کہ تم وہ کون, کن عزائم کے مالک تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو آپ کو کرنی ہے. اس میں ضد ہے, ضد میں جبر الاؤڈ نہیں ہے, لیکن میں آپ سے آپ کے بھلے کے لیے کہوں گا کہ 15 منٹ آپ کو اپنے خواب کو تحریر کر دینا ہے. اب کیا اس میں لکھو وہ آپ کی مرضی. تو کیا ہو گیا؟ ایمان, امید, خواب. جب خواب ہوتا ہے وہ را مٹیریل ہے, بہت سے اس کے اندر ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہیں. خواب کے بعد ویژن جس کا ذکر ہوا, ویژن ہوتا ہے ہائی ڈیفینیشن تصویر ہوتی ہے, کلیئر پکچر کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے, اور اتنا حسین منظر ہوتا ہے اور اتنا قریب لگتا ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ محسوس کرتے ہیں, آپ اس کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں, آپ اس کا رنگ دیکھ سکتے ہیں. اس کو کتنے لوگ آپ میں سے سلائس مینگو جوس پیتے ہو؟ سلائس مینگو جوس, ٹھیک ہے, کتنے کا آتا ہے؟ 30 روپے. تو آپ کٹرینہ کیف سے ملنا چاہیں تو آپ 30 روپے لگائیں, اور کٹرینہ مصباح منظر دیکھ لی, میری بیگم بیٹھی ہے یہاں, کٹرینہ. اب وہ کتنی شارپ تصویر ہوتی ہے, اس میں آپ کا دل دھڑکنے لگتا ہے, اس میں آپ کے اعضاء سارے جو ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں. پی کیا رہے ہیں محسوس ویژن. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ویژن اگر ایسا نہ کرے آپ کے ساتھ تو وہ ویژن نہیں ہے, وہ ہے بس تحریر ہے, دیوار پہ لگا دو. اب سمجھ میں آ رہا ہے ویژن کی شرط کیا ہے؟ کٹرینہ کیا ہے حضرات کے لیے. خواتین کے لیے شاہ رخ خان ہو سکتا ہے, ٹام کروز ہو سکتا ہے, جو بھی, ٹھیک ہے. ویژن کے بعد پھر کہانی شروع ہوتی ہے, گولز. پھر گولز ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے گھر بنانا ہے اس شکل کا ہو. اب آپ کو گھر بھی بنوانا ہے تو آرکیٹیکٹ کو بتاؤ گے نا, یہ تو نہیں کہو گے آرکیٹیکٹ کو یہ لو بھائی زمین یہ رہی, NOC یہ رہا, یہ لو 4 کروڑ گھر بنا کے. کہہ سر کیسا گھر؟ جو کمرے ہوتے ہیں بنا دو بس. پھر کتنا بڑا, کس نوعیت کا, ماڈرن, کلاسک,
آپ کی کیا گھر میں مہمان نوازی کس قسم کی، کتنے سوال پوچھے گا، کہو گے یار تم سارے گھر بناؤ گے یا میرا دماغ کھاؤ گے؟ تو آپ کو جو بتانا ہے وہ ویژن سے نکلے گا یا نہیں کہہ رہے ہوگے؟ ویژن سے نکلتا ہے. تو ویژن کے بعد گولز. گولز میں کیا ہے؟ بھائی زمین لینی ہے، فائنینسنگ کرانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اور پھر گولز کے بعد آبجیکٹیوز، اور پھر آتا ہے کام، ٹاسکس، اور پھر ایکٹیویٹیز. تو کون سے الفاظ اب ہو گئے؟ پہلا لفظ کیا تھا؟ ایمان. پھر امید سے خواب، خواب سے ویژن، پھر ویژن کے بعد گولز، پھر آبجیکٹیو وغیرہ. اور گولز ہوتے ہیں سال سال کے یا 6 مہینے کے، آبجیکٹیو اس کے بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. پھر ٹاسکس ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز. ایکٹیویٹیز کی اردو کیا ہے؟ سرگرمیاں. تبھی تو کام نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ سرگرم ہو جاتا ہے. سرگرمیاں تو ایکٹیویٹیز. گاڑی سروس کرانی ہے، ٹاسک ہے. آئل چینج، ٹائر پریشر، ٹیوننگ، یہ سب ایکٹیویٹیز. جو ٹیوننگ کرتا ہے اس کے لیے وہ ٹاسک ہے. اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ ایکٹیویٹیز ہیں. شیخ چلی کون ہے؟ شیخ چلی جو خواب پہ رک جاتا ہے، آگے جاتے ہی نہیں. اور کھوتا کون ہے؟ جو صرف ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، اس کو خواب کا پتہ نہیں چلتا. تو نہ ہمیں کھوتا بننا ہے، نہ شیخ چلی بننا ہے. تو ہمیں یہ جو ہے ریڑھ کی ہڈی، ایمان جس کا تعلق ہمیشہ سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا کیا مطلب؟ جہاں سے آئے وہیں جانا ہے. تو اب یہاں پر ایک خیال کی کلوز کرتا ہوں، پھر میں آپ کو 10 منٹ دوں گا کہ آپ خواب تحریر کرو. پھر والنٹیئر کے طور پہ ہم چند لوگوں سے گزارش کریں گے اپنا خواب ایسا سنائیں کہ لوگوں کا منہ، یعنی تکلف اگر آپ نے کیا تو وہ خواب نہیں ہے. دیکھو آپ کو خواب کی تعبیر کون کر کے دے گا؟ وہ ذات، اس کی دین میں بھی کمی ہے. اور آپ ادھر سے آئے ہو یا کسی اور کارخانے سے آئے؟ اس کے کارخانے میں تو غلطیاں ہیں. یو آر ناٹ اے مسٹیک. آپ غلطی تو نہیں ہو اس کی بنائی کی، وہ تو غلطی کرتے ہی نہیں ہے، وہ تو غلطیوں سے باہر ہے. میں اس کارخانے سے آیا، تم اس کارخانے سے آئے. تو خدا کے واسطے اس کی اگر عظمت کو اٹھانا ہے تو خواب کو حسین بنانا ہے. اپنی ہی تعریف تھوڑی کر رہے ہو، تم اس کی عظمت کا اقرار کر رہے ہو. تو اگر تمہارا خواب بہت ہی تکلف سے بھرا ہوا ہے تو ماٹھا ہے. ماٹھا اس لیے ہے کیونکہ تم نے اس کو، اللہ کو شامل نہیں کیا اس میں. اس کی مدد شامل ہو تو کیا نہیں ہو سکتا. تو یہ اپنی ٹیم کے اندر جب آپ لائیں گے، اپنا خواب اور ٹیم کے خواب ملائیں اور پھر دیکھیں کیا ویژن بنتا ہے، اور پھر دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچتے ہو. عظیم تو آپ ہیں، یاد رکھنا میں عظیم ہوں، کردار میں عظمت ہے. اور ایسا کام کرو کہ لوگوں کا اعتماد بڑھے، وہ تمہیں دیکھ کر سبحان اللہ کہیں، یہ نہ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسی جینا ہے نا. تنخواہ کمانی ہے اور گھر میں رہنا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا سر. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ تنخواہ کماتے ہیں اور گھروں میں رہتے ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ سب بکواس ہے. آپ کو تنخواہ نہیں کمانی، آپ کو دعا کمانی ہے. اور رہنا کدھر ہے؟ گھر میں نہیں رہنا ہے، دلوں میں رہنا ہے. تو جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے، دلوں میں رہنا ہے اور دعا کمانی ہے، کیش تو خود ہی آئے گا. کیش خود آئے گا. کیوں کوئی آپ کو دعا دے؟ اور جو شخص دل سے دعا دیتا ہے وہ سیل سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو آپ کنکلوڈنگ خیال، یہ دماغ خطرناک حاکم ہے. لکھیں، یہ دماغ خطرناک حاکم ہے. بل گلی میں لے جاتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، دباؤ میں لے آتا ہے. یہ دماغ خطرناک حاکم ہے. اور اعلیٰ غلام، یہ دماغ کیا ہے؟ اعلیٰ غلام. اس سے جو بھی طلب کرو گے کر کے دے گا، لیکن اس کو چھوٹ نہیں دینی.
इसको छूट नहीं देनी। ये ख्वाब वाला जो काम आप कर रहे हैं, ये दिमाग को आप बता रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूं और तुम्हें इसकी ताबीर बन के मुझे दिखाना है। इसको कोई गुंजाइश नहीं देगी। आप लोगों में से कितने हैं जो नमाज के दौरान डिस्ट्रैक्ट होते हैं, सारे ऊट पटांग ख्याल, उसको यार उसको इनवॉइस भेजनी थी, उधर टमाटर खरीदना था, सारे ऊट पटांग ख्याल जब नमाज की हालत में होते हैं, अल्लाह से हुजूर उधर ही बम्बाई शुरू हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो समझ लो कि तुम दिमाग के ताबे हो, दिमाग तुम्हें घुमा रहा है। और अगर नमाज की हालत में ऐसा ना हो तो तुमने दिमाग को काबू। नियत लफ्ज है, ये टूल है, अब आप इसको नोट करें। नियत हम करते हैं नमाज से पहले, फजर की अगर पढ़ रहे हैं तो नियत करता हूँ 2 रकात नमाज पढ़, वो से अल्लाह ताला के मेरा काबे शरीफ की तरफ वक्त फजर का, हाँ अल्लाहु अकबर। अब ये नियत जब हम ढीली किस्म की करते हैं ना तो दिमाग को पता होता है कि तो ऐ नहीं कह रहा है, तो अब वो अपने कार्रवाई जारी रखता है। और उसका काम क्या है? इब्लीस या तो उस पे हावी है या तुम उस पे हावी हो। तुम अगर हो तो अल्लाह ने तुम्हें गाइड किया है। इब्लीस का काम क्या है? कि तुम्हें अल्लाह से दूर रखे। तो अगर तुमने इस दिमाग को काबू ना किया तो इब्लीस चलाएगा, ललचाएगा और कटरीना कैफ आएगी, हमारी गोद में बैठेगी, दूर दूर से बस बाय बाय करो। तुम कहोगे यार ये कामना है क्या चीज? लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि क्या करना है, दिमाग को काबू करना है। तुम कौन हो जो काबू करेगा? तुम कौन हो जो काबू करेगा? बस लिख लो, मैं एक रूहानी हस्ती हूं। आप में से किसी एक ने आज कहा था मैं एक रूहानी हस्ती हूं, लिखो। हाँ, मैं बदनाम जमाना ट्रेनर हूं, मेरी आदत है लोगों से कहता हूं लिखो लिखो, क्योंकि जब लिखोगे तो फिर होने का इम्कान बढ़ जाएगा। मैं एक आवाज में सब कहें, जो था नहीं होते। हम आरजी तौर पे इधर आए हुए हैं और इस दुनिया में हम जो जी रहे हैं ना, अल्लाह ने हमें दिमाग और जिस्म दिया है ताकि हम इस दुनिया में फंक्शन कर सकें। और मैं आपको यहां पर एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाऊंगा। जो चश्मे पहने उतार लें, ऐसे ऐसे करके दो, ऐसे करके दो, ज्यादा जूम ना कर। ठीक है? जब आप ऐसे देख रहे होते हो, ऐसा नहीं लगता कि आप एक बोतल में और आप बाहर देख रहे हो? बस वो रूह है जो बाहर देख रही। और ठीक है डन। वो रूह है जो बाहर देख रही। आंखें सेट इस तरह से हुई हुई हैं कि हमें फर्क नहीं पता चल रहा। तो अगर तुम दुनिया के हो तो इब्लीस के शिकार हो, और दुनिया में हो तो तुम रूहानी हस्ती हो जिसको खूब पता है कि तुम यहां टूर पे आए हुए हो, जाना वापस ही है। कंफर्म रिटर्न टिकट लेके आए थे हम लोग इस दुनिया में। कंफर्म रिटर्न टिकट, फ्लाइट कैंसिल नहीं होनी, तभी तो रोते हुए आए थे। क्यों भेजा है यार? बुलाने का कब बुलाएगा? कब बुलाएगा? अच्छा, आप टॉयलेट में भी होंगे तो आपको जाना है। ये नहीं है कि जहाज आपका इंतजार कर रहा होगा। तो अब ये देखो कि किसी वक्त भी अनाउंसमेंट हो सकती है, किसी वक्त भी। तो जो शख्स अरे यार ये क्या है, कल हो जाएगा ना, कल कर लेंगे, ये दिमाग का गुलाम। हम दिमाग के गुलाम हैं। अगर हम ये कहें कि हाँ हो जाएगा ना, अगर आज नहीं हुआ तो अगले हफ्ते कर लेंगे। एंड आई विल इनवाइट 3 पीपल और से निकालूंगा तो सबके पास लिखा हो। Haika is on. Yes, all right.
नहीं। अच्छा बाइक आप सबके पास वहीं पर आते हैं तो रॉस्ट्रम पे कीजिएगा, ठीक है, जैसे मेरे दोस्त आए। अपना नाम और अपना ख्वाब, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल रफ़ीक है। इतना कुछ ज़्यादा लिख नहीं पाया, लेकिन जितना लिखा हूँ मैं उतनी अर्ज़ करना चाहूँगा। बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग एडवेंचर्स, आई वांट टू एक्सप्लोर एवरी कंट्री, एवरी हाइकिंग प्लेस। ये पिछले हफ्ते की बात है कि ट्रेल पे ही किया था, जिस वजह से जो है मेरा फुट इंजरी हुई है। तो इस वजह से है कि माई पैशन कि मैं हर हाइकिंग प्लेस जो है वो एक्सप्लोर करूँ और मीटिंग डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट कल्चर्स, इंटरमिंगलिंग विद देम, हैविंग फन एंड बस नहीं लिख पाया हूँ। बहुत इसको आप कोर्स इसकी कमालत होगी, इसको आप और आगे बढ़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना पूरा नाम फिर से। लकी हूँ, आई बीन कॉल्ड ट्वाइस। राजा शाहिद जहांगीर, अल्हम्दुलिल्लाह आमिर का उस्ताद भी हूँ और कई लोगों का शागिर्द भी हूँ। मेरा जो ख्वाब है जी कि मैं लोगों की ज़िंदगियों को कामयाब बनाना चाहता हूँ और इसीलिए इस प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग में हूँ, मेंटरशिप में हूँ और इसी में मैं अपनी कामयाबी देखता हूँ। और मैं बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। अभी भी मेरी 3 कंपनीज यहाँ बैठी हुई हैं जिनका मैं कंसल्टेंट हूँ। करियर काउंसलर हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे कहने पे या मेरे होश से आ गए हैं और एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, वही रिजवी साहब की तरह जो हमारे भी उस्ताद हैं। आज रिजवी साहब से पहली मेरी मुलाकात है, लेकिन सोशल मीडिया पे कितने अरसे से आपको हम फॉलो कर रहे हैं वो आपको नहीं पता। That's my dream, लोगों की खुशी में मैं अपनी खुशी देखता हूँ। बहुत मेरा नाम हाइका रिजवान है और मैं सर शाहिद की स्टूडेंट हूँ। सर हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मेरा पहला सेमेस्टर है मैं उनके साथ और ही इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड टीचर और मेंटोर भी वो बहुत अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है। ख्वाब मेरा लाइफ का जो एक ड्रीम है वो ये है कि लोगों को एक अच्छे वे में इन्फ्लुएंस करना है, पॉजिटिव वे में पॉजिटिविटी फैलानी है। करियर के हिसाब से अगर देखें तो मेरा ड्रीम है कि एक इवेंट मैनेजमेंट, मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है बिकॉज मुझे इवेंट को मैनेज करना और लोगों को मैनेज करना मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा ड्रीम है कि इसको मैं आफ्टर यूनिवर्सिटी या मिड यूनिवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट करूँगी। ये मेरा ड्रीम है। थैंक यू।